اگر کوئی مذہب کا نام لے کر یہ کام کرتا ہے تو وہ مذہب کا مس یوز کر رہا ہے، وہ مذہب کا مس یوز کر رہا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو کسی ہندو سنگھٹنا کا حصہ سمجھتا ہے اور موب لنچنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق مذہب سے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس نے مذہب کا درپیوگ کیا ہے، مذہب کو ایکسپلائٹ کیا ہے، مذہب کا مس یوز کیا ہے. تو اس کو ہندو مسلمان سب کو مل کر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. وہ ایشو ہندو مسلم ایشو نہیں بننا چاہیے، مذہب کا ایشو نہیں بننا چاہیے. کام کیا ہے پہلگام میں، ان کو پکڑنا ہے اور ان کو سزا دلانا ہے، اصل کام وہ ہے. باقی تو سب اسٹیٹمنٹس ہیں اور ماحول کو گرم کرنے کی کوشش ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے. اصل جو کلپریٹس ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا، پکڑنا، ان کو سزا دلانا، یہ اصل کام. جب تک یہ کام نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ اس وقت تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سلسلے میں کوئی کانکریٹ اسٹیپ ہوا ہے. بھئی یہ ہم اور آپ جیسے عام سٹیزنز اس کے بارے میں کیسے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ کے انویسٹیگیٹ کرنے کا میٹر ہے کہ کس نے کیا ہے. بظاہر جو حقائق نظر آ رہے ہیں، جو کچھ ظاہری واقعات ہیں اور حکومت نے اس سلسلے میں جو کچھ بیانات دیے ہیں، اس سے یہی تاثر بنتا ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے حکومت کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی اس کے لیے قصوروار ہے اس کو سخت سے سخت سزا جلد سے جلد ملنی چاہیے. جسٹس جلدی ہونا چاہیے، ڈیلیور ہونا چاہیے، پروپورشنیٹ ہونا چاہیے. یعنی جتنا بڑا یہ جرم ہے اس کے حساب سے اسی کے پروپورشن میں جسٹس ڈیلیور ہونا چاہیے. جی عبداللہ صاحب، پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات بن رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے اور اس طرح کے بیان بھی آ رہے ہیں. آپ مانتے ہیں کہ یہی ایک جب تک پاکستان پر اٹیک نہیں کیا جائے گا، اس طرح سے جو دہشت گردی ہے، جو کشمیر کے اندر ہے، وہ تمام چیزیں ہوتی رہے گی اور جنگ ہی ایک اس مسئلے کا حل ہے کہ کم سے کم ایک دباؤ پاکستان پر بنے اور وہ یہ تمام چیزیں نہ کریں؟ دیکھیے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پیسفل طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے، نیگوشیشن کے ذریعے چیزوں کو سیٹل کیا جائے. ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے. جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ ہمارے ملک جیسے علاقوں میں جو دنیا کے کمزور علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں. ہم ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے حالات میں جنگ یہ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہر طرح کے عوام کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو جنگ کو اوائڈ کرنے کی تو کوشش ہونی چاہیے. یقیناً ہر امن پسند آدمی یہی کہے گا. لیکن بہرحال اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ جن لوگوں نے یہ کرائم کیا ہے، جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، ان کو تلاش کیا جائے اور ان کو جلد سے جلد سزا دی جائے. حقیقی جو کلپریٹس ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو سزا دی جائے. ایک بات کہی جاتی تھی ہمیشہ کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کیا آپ بات مان لینی چاہیے کہ آتنکواد کا مذہب ہوتا ہے، جس طرح سے دھرم ٹارگیٹ کر کے مارا گیا؟ ظاہر آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے. دنیا کے ہر مذہب وہ آتنکواد کو، بے قصور انسانوں کی ہلاکت کو، ان کو مارنے کو غلط سمجھتے ہیں، اس کو جرم سمجھتے ہیں، کرائم سمجھتے ہیں. تو اب اگر کوئی مذہب کا نام لے کر یہ کام کرتا ہے تو وہ مذہب کا مس یوز کر رہا ہے، وہ مذہب کا مس یوز کر رہا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو کسی ہندو سنگھٹنا کا حصہ سمجھتا ہے اور موب لنچنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق مذہب سے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس نے مذہب کا درپیوگ کیا ہے، مذہب کو ایکسپلائٹ کیا ہے، مذہب کا مس یوز کیا ہے. تو اس کو ہندو مسلمان سب کو مل کر اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. وہ ایشو ہندو مسلم ایشو نہیں بننا چاہیے، مذہب کا ایشو نہیں بننا چاہیے. وہ امن پسند لوگ اور شر پسند لوگوں کے درمیان کا ایشو بننا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی اسلام کا نام لے کر کرتا ہے تو اس کو بھی سب مل کے کنڈیم کرنا چاہیے. اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، بلکہ اس نے اسلام کے نام کا درپیوگ کیا ہے. تو چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے سکھ مت ہو، دنیا کا کوئی مذہب بھی بے قصور انسانوں کو مارنے کی تعلیم نہیں دیتا. تو جو بھی یہ کر رہا ہے وہ مذہب کا نام لے رہا ہے، مذہب کا مس یوز کر رہا ہے، مذہب کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. سر، آپ نے کاسٹ سینسس کی بات کری. ابھی بی جے پی کے جو OBC مورچہ کے لیڈر ہیں کے لکشمن، انہوں نے بولا ہے کہ جو پسماندہ مسلم ہیں ان کو بھی OBC لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو پسماندہ مسلم ہیں ان کو OBC لسٹ میں شامل، وہ تو ہے ملک میں اکثر ریاستوں میں OBC پسماندہ مسلمان وہ OBC لسٹ میں ہیں اور ہونا چاہیے. بلکہ اس سے آگے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو SC ST ہیں وہ بھی جو مسلمان ہیں
اگر وہ شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں, شیڈول ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ ریزرویشن بھی ان کو ملنا چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ آگرہ میں اس انسیڈنٹ کو لے کر پہلگام کے اور ملک کے کئی حصوں میں لوگوں کو قتل کیا گیا, نام پوچھ کر, دھرم پوچھ کر, کیا اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے؟ اس پہ تو ہم نے بات کی ہے تفصیل سے, اس پہ تو ہمارے اسٹیٹمنٹ میں تفصیل سے بات کی گئی ہے کہ یہ بہت ہی کنڈیمیبل حرکت ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے, ایسے موقع میں ملک کو بانٹنے کی کوشش ہے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں, اور ان کا بھی اسٹرانگ ورڈز میں سب مل کر ان کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور ان کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, اس لیے کہ وہ غدار ہیں, وہ اینٹی نیشنل ہیں, وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. 10 دن ہو گئے تقریباً اس حملے کو لے کر, حملے کو ہوئے. سرکار کے استر پر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری میٹنگس ہوئی ہیں, CCS ہوتی ہے, رکشا منتری ملتے ہیں, CDS کو بلایا جاتا ہے. کنکریٹ ایکشن آپ کو لگتا ہے کہ 10 دنوں میں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے؟ کچھ سینکشن لگائے گئے پاکستان پہ, لیکن کوئی بڑا ٹھوس قدم سرکار کی اس 10 دنوں میں آپ لوگ امید کر رہے ہیں؟ جی, وہ بھی ہم نے بات کہی ہے کہ اس پورے واقعے سے جو سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہے ہمارا, اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. اصل مسئلہ جو ہے, جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے پہلگام میں, ان کو پکڑنا ہے اور ان کو سزا دلانا ہے. اصل کام وہ ہے, باقی تو سب اسٹیٹمنٹس ہیں اور ماحول کو گرم کرنے کی کوشش ہے, وہ ایک دوسری چیز ہے. اصل جو کلپریٹس ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں, جنہوں نے یہ کام کیا ہے, ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا, پکڑنا, ان کو سزا دلانا, یہ اصل کام. جب تک یہ کام نہیں ہوگا, ظاہر ہے کہ اس وقت تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سلسلے میں کوئی کانکریٹ اسٹیپ ہوا ہے. تو ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد یہ کام ہونا چاہیے. اصل جو مجرم ہیں ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ نے ایک بات کہی کہ بہت سارے پروگرام اب تک ہو چکے ہیں, جگہ جگہ ہو چکے ہیں, آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے. کون سے؟ جی جی, ابھی پچھلے دنوں بتی گل کا بھی ایک پروگرام رکھا گیا, جگہ جگہ اس کے اثرات بھی دیکھنے کو ملے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پبلک سپورٹ ہے, جو عوام کی کنیکٹیوٹی ہے اس چیز کو لے کر, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک کمی نظر آ رہی ہے کہ اس طرح سے وہ سپورٹ نہیں مل پا رہا ہے ابھی تک آرگنائزیشنز کو, چاہے وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, جو ہونی چاہیے, کیونکہ ایک بہت بڑا یہ معاملہ ہے مسلمانوں سے متعلق, ان کی جائیدادوں سے متعلق, اور عوام میں کہیں نہ کہیں ایک بیداری کی کمی دکھ رہی ہے. اس بیداری کے لیے کیا کیا جانا ہے؟ نہیں, بہرحال ہم کو تو ایسا نہیں لگتا ہے. عوام تو بہت بیدار ہیں. جہاں بھی ہم جا رہے ہیں لاکھوں کا مجموعہ ہے, چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں, منگلور جیسے ٹاؤن میں, مالیگاؤں جیسے ٹاؤن میں, اور وجے واڑا جیسے ٹاؤن میں, چھوٹے پلیسز ہیں جہاں کبھی اس طرح کی بہت ہیوج گیدرنگز نہیں ہوتی تھی, وہاں لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں. اور ابھی بتی گل کا پروگرام آپ نے دیکھا کہ جتنے مسلم علاقے تھے وہاں تو رات میں اندھیرا چھایا ہوا تھا, ٹوٹل سناٹا چھایا ہوا تھا. جنرل علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پہ سناٹا چھایا گیا. پوری اپوزیشن متحد ہے, اور متحد ہو کر اس نے, ساری اپوزیشن پارٹیز نے اس کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی ہے. پارلیمنٹ کے باہر بھی جگہ جگہ جو جلسے ہو رہے ہیں, احتجاجی پروگرام ہو رہے ہیں, اس میں مختلف اپوزیشن پارٹیز کے MP شریک ہو رہے ہیں, اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز شریک ہو رہے ہیں. سول سوسائٹی پوری طرح ایکٹیو ہے. ابھی میں کل ہی کلکتہ میں تھا, وہاں کے سول سوسائٹی کے سارے لیڈرز, مختلف ریلیجس لیڈرز, سکھزم سے متعلق, کرسچینٹی سے متعلق, بدھزم سے متعلق سارے ریلیجس لیڈرز موجود تھے. تقریباً 80-85 کلکتہ کے پرومیننٹ سول سوسائٹی لیڈرز موجود تھے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں ایسی بیداری اور اتنا ماس لیول پر پبلک سپورٹ کسی ایشو پر کم ہی ملا ہے جتنا اس وقت وقف کے ایشو پر ہم کو نظر آ رہا ہے. یہ کاسٹ سینسس جو ہے, کاسٹ سینسس کا اعلان ایسے وقت ہوا ہے جی, کہ پہلگام پہ بحث چل رہی ہے, تو کیا اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے؟ جی, پہلگام کے حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ اس کو ہندو مسلم بیانیے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے کشمیریوں پہ حملے ہوئے, کئی جگہ مسلمانوں پہ حملے ہوئے, لیکن سرکار کی طرف سے اس پر کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل یا قدم نہیں اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہندو مسلم کرانے میں سرکار کی نیت بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بہرحال نیت ہو نہ ہو یہ تو آپ لوگ تجزیہ کریں, لیکن ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ سرکار اس پر ایکشن لے اور سخت سے سخت سزا دے اور اس ٹرینڈ کو روکے.
اس لیے کہ یہ ملک کے مفاد کے سب خلاف ہے. اس وقت پورے ملک میں یونٹی کی ضرورت ہے, اتحاد کی ضرورت ہے. ایشو کو ڈائیورٹ کر کے اس کو ہندو مسلم بنانا اور نیشنل مارننگ کے, کل میں نے وہاں کلکتہ میں کہا کہ اس وقت نیشنل مارننگ کی, نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. ایسے موقع پہ آپ نیشنل اسکیپ گوٹنگ میں مصروف ہیں کہ آپ اپنے ہی ملک کے ایک طبقے کو اسکیپ گوٹ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ نیشنل اسکیپ گوٹنگ یہ بہت بڑی اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہے, ملک کے مفاد کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پر سرکار سختی سے ایکشن لے, اس کا نوٹس لے, اور یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے, اس کو جلد سے جلد روکے.